اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ بہت ہی ماشاء اللہ ایک عظیم قدم اٹھایا گیا مدرسۃ القائم کی جانب سے، فاصلاتی تعلیمی نظام کے اعتبار سے، اور بہرحال یہ خدا کا بہت بڑا فضل ہے اور احسان ہے کہ خدا نے اس زمانے کے اندر ہمارے لیے حصول علم کو بہت آسان کر دیا ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ میں اس فاصلاتی تعلیمی نظام کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں، تو میں صرف دو باتیں کہوں گی۔ پہلی بات تو یہ، میں نے ابھی ڈاکٹر صاحب کا کلپ سنا، ان کی ریکارڈنگ سنی، اور ان کی ایک بات بہت اچھی لگی مجھے کہ پہلے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے میلوں چل کے جایا کرتے تھے، اور صرف میلوں چل کے جایا نہیں کرتے تھے، بسا اوقات عراق کا ٹیمپریچر جو 50 تک پہنچ جاتا ہے نجف اشرف کا، اس 50 ٹیمپریچر میں 20 منٹ کی واک میرا خیال ہے آسان نہ تھی، نہ ہے، اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ اور قم کی سرزمین پر جہاں گھٹنوں گھٹنوں تک برف رہی ہے بعض حالات میں، بعض سردی کے ایام میں، اس میں برف میں سے گزر کر اپنے آپ کو پہنچانا، اور بہت سارے ہمارے سابقہ علماء ایسے تھے کہ جس وقت وہ تحصیل علم میں مشغول تھے تو قم گیس جیسی نعمت سے محروم تھا۔ اور میں نے دیکھے ہیں ایسے بزرگان کے گھر تنگ تنگ گلیوں میں، علالخصوص معلم کا علاقہ، یخچال قاضی کا علاقہ، اور وہاں سے ہماری بڑی عظیم شخصیات نکلیں جنہوں نے دین کی ایسی گراں بہا خدمات انجام دیں۔ محسن ملت مرحوم صفدر حسین نجفی صاحب اعلی اللہ مقامہ، جب میں بات کر رہی ہوں تو ان کا گھر، ان کا سارا ایریا میری مد نظر ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے اور بزرگان جنہوں نے بے تحاشا دین کی خدمتوں کو انجام دیا۔ تو آسان نہیں تھا سختیوں کو سہ کر علم حاصل کرنا، ماں باپ کے مرنے کی خبر سن کر اور جنازوں تک نہ پہنچ کر علم حاصل کرنا، جد و جہد اور لگن کے ساتھ ایسی خدمت کرنا، اس عشق جسے کہیں دین کے ساتھ علوم اسلامی کو حاصل کرنا، یقینی سی بات ہے۔ کیا کہوں میں، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، خدا نے فضل رکھا ہے، خدا نے فضیلت دی ہے ان کو، جو جہاد کرتے ہیں، جو زحمت اٹھاتے ہیں، جو ایفرٹس کرتے ہیں، گھر بیٹھنے والوں کی نسبت وہ مقدم ہے، ان کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ اور اس وقت الحمدللہ بجائے اس کے کہ کنواں پیاسے تک جائے، اب کنویں ہیں جو پیاسوں تک پہنچائے جا رہے ہیں، تو بہت آسان ہو گیا۔ اور اب ہمارے پاس عذر نہیں ہے۔ حجت البالغہ کے ذیل میں جہاں گفتگو ہوتی ہے فللہ حجت البالغہ، اور اللہ کے لیے حجت ہے، ایک بلیغ دلیل ہے، تو اس میں یہی ہے کہ قیامت کے میدان میں خدا پوچھے گا کہ بندے سے کہ اس عمل کو کیوں انجام دیا، تو اس کے پاس دو آپشنز ہوں گے۔ آپشن نمبر 1 یہ کہ وہ یہ کہے کہ میں جانتا تھا تو پھر کیوں اس کام کو انجام دیا، اور اگر وہ کہے گا نہیں جانتا تھا تو اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے جاننے کی زحمت کیوں نہیں اٹھائی۔ تو الحمدللہ حصول علم کو بہت آسان بنا دیا اور دروازوں تک پہنچا دیا، پہلی بات یہ۔ دوسری بات، میں اپنی ساری بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اور ان کے ساتھ اپنی ماں سے ایک بہت ہی احترام سے ایک بات کہنا چاہوں گی، ایک پیغام پہنچانا چاہوں گی۔ آغا امام مقانی کا یہ جملہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ بے پسر یاد دادی، بے فرض یاد دادی، بے دختر یاد دادی، بے ملت یاد دادی۔ وہ کہا کرتے تھے اور کہا کرتے ہیں ان کے بیٹے بھی، ابھی یہ جملہ بعض اوقات اپنے انداز سے دہراتے ہیں کہ آپ نے بیٹے کو سکھایا نا، آپ نے فرد واحد کو سکھایا، آپ نے بیٹی کو سکھایا، پوری نسل کو سکھایا، پوری نسل کو سکھایا۔ بیٹیوں کا سکھایا ہوا، بیٹیوں کا سیکھا ہوا، عورت کا سیکھا ہوا علم رائے گاں نہیں جاتا، وہ الحمدللہ نسلوں کو دے دیتی ہے، کبھی شعوری اعتبار سے، کبھی لاشعوری اعتبار سے۔ اور خواتین کے لیے بڑا ایک سنہری موقع ہے۔ میں خود بھی بہرحال اسی سن سے تعلق رکھتی ہوں، گھروں سے نکلنا سب کا آسان نہیں ہے،
اور مدرسوں تک جانا سب کے لیے ممکن نہیں ہے، سب کے لیے بات کر رہی ہوں، ممکن نہیں ہے، لیکن یہ جو لرننگ سسٹم ہے، ڈسٹینس لرننگ سسٹم ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اگر خدا نخواستہ ہماری کوئی بہن اپنے کسی بچے کی دیکھ بھال پر معمور ہے اور مثلا وہ وہاں بیٹھ کر اس بچے کا خیال رکھ رہی ہیں، تو بہت آسانی سے ہینڈ فریز لگا کر درس سن سکتی ہیں اس کو۔ کسی طریقے سے اب تو اسمارٹ ٹی ویز ہیں گھروں میں، اور ہزاروں ایسیسریز ہیں جنہوں نے کام کو آسان کر دیا۔ تو الحمدللہ خواتین کے لیے ایک بہت ہی سنہری موقع میں سے کہوں گی کہ جو ایک قدم اٹھایا ہے، اور بچیوں کے لیے علی الخصوص جوانی میں سیکھا ہوا، کمسنی میں سیکھا ہوا علم پتھر پر نقش ہوتا ہے، کل نقش علی الحجر روایات نے تعبیر کیا ہے کہ کمسنی میں سیکھی ہوئی بات جو ہے وہ پتھر پر نقش کی مانند ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ جو ہماری بہنیں جوان ہیں ان کے لیے بھی وہ تازہ دم ہیں۔ خدائے بار عز و جل سے قرآن کے اس جملے کو بار بار دہرا کے لیے استمداد کریں، رب زدنی علما، خدایا ہمیں علم کے لیے ہمیں ذاتی قرار دے ہمارے ظرف کے اندر انشاءاللہ۔ اور اگر میری مائیں سن رہی ہوں، اور یہ کہہ رہی ہوں ماؤں سے مراد میری اپنی والدہ تو رحمت عزت یہ منان کے اندر انشاءاللہ خدا رحمت عزت یہ منان ان کی شامل حال رہے، لیکن ماؤں جیسی خواتین سوچتی ہیں ہمارے معاشرے کا کچھ سیٹ اپ ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص بڑھاپے میں مدرسے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے یا بڑھاپے میں کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو ہم اس کا استقبال اس طرح کے جملوں سے کرتے ہیں کہ ان کی تو قبر میں پیر ہے اور ان کے تو مرنے کا وقت قریب ہے، اور بڈھے طوطے کو کون سکھائے گا ٹائپ کی بات۔ حالانکہ ہم بارہا بیان کر چکے، مختلف دروس میں، مختلف مجالس میں ایون اشارہ کیا، عنوان بصری کو اپنا الگو قرار دے، اپنا آئیڈیل قرار دے۔ عنوان جب چھٹے امام کے پاس آئے تھے 90s پلس تھے، یعنی 90 سال کی عمر گزار چکے تھے، اور امام نے جب پوچھا کہ عنوان کیا چاہتے ہو، کہا کہ آپ کے علم سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہو، تو امام نے یہ نہیں کہا پلٹ کر کہ عنوان تمہاری تو عمر بہت زیادہ ہو گئی۔ امام نے ان کو دوسرے جملے کہے، علم حاصل کرنے کی کوئی قید نہیں، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، کسی عمر کی قید نہیں ہے۔ پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم علوم آل محمد سے وابستہ رہیں۔ علوم آل محمد کا اپنا ایک نور ہے، صحیح کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ جب چسکا لگ جاتا ہے تب انسان جس چیز سے وابستگی اختیار کر لیتا ہے اس کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرتا ہے، اس کے لیے ذہن بھی لگاتا ہے، اس کے لیے ساری زحمتیں اٹھاتا ہے۔ ہمارے استاد بزرگوار آقا محسن قراتی کہا کرتے تھے انسان خدا کی وہ عجیب مخلوق ہے، جب کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو کر کے رہتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک مومنہ کو دیکھا، وہ مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی ٹیب لے کر اور مسلسل پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کر رہی تھی۔ مجلس کے آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، انہیں پورا کر دیں، تو مجھے بہت خوشی اور جسے کہیں الحمدللہ شکر گزاری کا احساس ہوا کہ الحمدللہ ہماری خواتین کے اندر یہ جذبہ ہے اور ہونا چاہیے۔ ہم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، جنہوں نے جلتے ہوئے خیموں میں سے ایک جملہ کہا تھا امام سجاد علیہ السلام سے کہ بیٹا تم اب امام وقت ہو، تم بتاؤ جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ اور پھر امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا علیکن بالفرار، آپ پر لازم ہے کہ آپ خیموں سے باہر نکل جائیں۔ پروردگار انشاءاللہ ہمیں علوم آل محمد کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ العلم نشر ہو، علم کی زکوٰۃ اسے آگے پھیلانا ہے، ہمیں علم کو پھیلانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ میں مدرسے کی مینجمنٹ، مدرسے کے والنٹیئرز، ہر اس شخص کے لیے دعا گو ہوں مدرسۃ القائم کے جو جس کسی بھی انداز میں اس مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس مدرسے سے ہٹ کر جتنے بھی لوگ علوم آل محمد کی خدمت کر رہے ہیں ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں۔ پروردگارا سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی عظمتوں کا واسطہ، اور تجھے اس سفر کا واسطہ جو سید الشہداء نے ان ایام میں شروع کیا تھا، مکہ چھوڑ کر کربلا روانہ ہو گئے تھے، ہمیں ارتقاء کا، بلندی کا، تیری ذات تک پہنچنے کا سفر آغاز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میں ان سب کے لیے طلب خیر کی امیدوار ہوں خدا کی بارگاہ سے کہ جو اس طرح سے زحمتیں اٹھا رہے ہیں اور علوم آل محمد کو کا احیاء کر رہے ہیں، پروردگار انشاءاللہ انہیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔